بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 15 شعبان المعظم آ گئی ہے۔ 6 نوافل قل هو اللہ احد اس طریقے سے پڑھنے ہیں جو ساری عمر نہ مل سکا۔ انشاءاللہ ان نفلوں کے صدقے اللہ کی رحمت ضرور عطا ہوگی اور آپ کی ہر خواہشات پوری ہوگی۔ پہلے آپ ان نوافلوں کی فضیلت سن لیں، آگے چل کر آپ کو پڑھنے کا طریقہ، نیت، سب کچھ بتاؤں گی۔ شب برات روزی، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں اور بے اولادی سے، اولاد کی نافرمانی سے نجات مانگنے کی رات ہے اور بخشش مانگنے کی رات ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات آئے تو اس میں عبادت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں سورج غروب ہوتی آسمانوں دنیوں کی طرف نزول و رحمت فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی جو روزی مانگنے والا اس کو روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا تو اس کو عافیت دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دوں، ہے کوئی نافرمان اولاد والا اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دوں۔ تو یہ نداہ صبح طلوع فجر تک ہوتی ہے۔ آگے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سو کر گزار دیں یا اپنے رب کے حضور سجدے میں گزاریں۔ تو آئیں اب ہم ان نوافلوں کی طرف جاتے ہیں۔ شب برات کے 6 نوافلوں کے بارے میں کچھ عرض کرتی ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کو سر اٹھایا تو ایک سبز پرچم ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا، خدا مالک کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی نجات کا پروانہ ہے جو اللہ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کو ملا ہے۔ شب برات عبادت کی رات، شب برات نوافل کی رات، نماز کی رات، کثرت درود کی رات، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنے کی اور معافی مانگنے کی رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز کو کتنے بڑے انعامات سے نوازا۔ تو اگر ہم بھی یہ نوافل ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی رحمت ہم پر برسے گی۔ آئیں ہم کو بتاتی ہوں کہ یہ 6 نوافل آپ نے کیسے پڑھنے ہیں اور نیت کیسے کرنی ہے۔ یہ نوافل آپ نے مغرب کی نماز کے ساتھ ہی پڑھنے ہیں، 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نوافل مشکلات کے لیے پڑھنے واسطے خدا تعالیٰ دے بندگی خدا دی سنتے رسول دی منہ خانہ کعبہ کی طرف وقت حاضر تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر کہیں، پھر ثنا، پھر سورۃ فاتحہ، پھر سورۃ فاتحہ کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی سورت یاد ہے تو آپ اس کو ملا لیں۔ اس سورت کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر رکوع کرنا ہے، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح پڑھ کر پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے اور دوسرے سجدے کی تسبیح کرنی ہے اور پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ اس طرح آپ نے دوسری رکعت سورۃ فاتحہ سے شروع کرنی ہے اور کوئی بھی سورت یاد ہے ملا لیں۔ اس سورت کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر رکوع کے بعد سجدہ کرنا ہے اور تشہد بیٹھ جانا ہے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح آپ کے 2 نوافل پورے ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے بیٹھے ہی بیٹھے سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دوسرے 2 نوافلوں کی نیت کرنی ہے، لیکن وہ نوافل آپ نے نیت اس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نوافل یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا پڑھنے واسطے خدا تعالیٰ دے بندگی خدا دی سنتے رسول دی منہ خانہ کعبہ کی طرف وقت حاضر اور اسی طرح ہی پڑھنے ہیں جیسے 2 پہلے والے نوافل پڑھے ہیں، یعنی کہ ثنا، پھر سورۃ فاتحہ، پھر کوئی بھی آپ کو سورت یاد ہے ملا لیں، اس کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے، پھر آپ نے بعد میں جو 2 نوافل پڑھنے ہیں وہ بھی اسی طرح پڑھنے ہیں۔ ہر 2 رکعت نماز نوافل عمر دراز کے لیے پڑھنے واسطے خدا تعالیٰ دے بندگی خدا دی سنتے رسول دی منہ خانہ کعبہ کی طرف وقت حاضر اللہ اکبر اس طریقے سے پڑھنے ہیں جس طریقے سے پہلے 4 پڑھے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن آپ نے اس طریقے یہ اپنے 6 نوافل پورے کرنے ہیں۔ تو اس کے بعد ہر 2 نوافل کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے ہی سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رب کے حضور سجدہ گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ ابھی آپ جائے نماز سے نہیں اٹھیں گے تو رب کی رحمت پہلے عطا ہو جائے گی۔
امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔